أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں، تمہارا کیا مقصد ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہم گناہ گار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم ان پر مٹی کے کنکر برسائیں۔ مُسَوَّمَةً عِندَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ فَأَخْرَجْنَا مَنْ كَانَ فِيهَا من المؤمنین، جو آپ کے رب کی طرف سے نشان زدہ ہیں ان حد سے گزر جانے والوں کے لیے، پس جتنے ایمان والے وہاں تھے ہم نے انہیں نکال لیا۔ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ۔ ہم نے وہاں مسلمانوں کا صرف ایک ہی گھر پایا اور وہاں ہم نے ان کے لیے جو دردناک عذاب کا ڈر رکھتے ہیں ایک کامل علامت چھوڑی۔ وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سَاحِرٌ او مجنون۔ موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں بھی ہماری طرف سے تنبیہ ہے کہ ہم نے اسے فرعون کی طرف کھلی دلیل دے کر بھیجا، پس اس نے اپنے بل بوتے پر منہ موڑا اور کہنے لگا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ۔ بالآخر ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو اپنے عذاب میں پکڑ کر دریا میں ڈال دیا اور وہ تھا ہی ملامت کے قابل۔ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ۔ اس طرح عادیوں میں سے بھی ہماری جانب سے تنبیہ ہے، جب کہ ہم نے ان پر خیر و برکت سے خالی آندھی بھیجی، وہ جس جس چیز پر گرتی تھی اسے بوسیدہ ہڈیوں کی طرح چورا چورا کر دیتی تھی۔ وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ۔ اور سمود کے قصے میں بھی عبرت ہے، جب ان سے کہا گیا کہ تم کچھ دنوں تک فائدہ اٹھا لو، لیکن انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی جس پر انہیں ان کے دیکھتے دیکھتے تیز و تند کڑاکے نے ہلاک کر دیا۔ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ پس نہ وہ کھڑے ہو سکے اور نہ بدلہ لے سکے، اور نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی اس سے پہلے یہی حال ہو چکا تھا، وہ بھی بڑے نافرمان لوگ تھے۔ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ۔ آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور یقیناً ہم کشادگی کرنے والے ہیں، اور زمین کو ہم نے فرش بنا دیا ہے،
پس ہم بھی بہت ہی اچھے بچھانے والے ہیں. والارض فرشناها فنعم الماہدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. اور ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، پس تم اللہ کی طرف دوڑو، یقیناً میں تمہیں اس کی طرف سے صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں. وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ او مجنون. اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مت ٹھہراؤ، بے شک میں تمہیں اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں. اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے گزرے ان کے پاس جو بھی رسول آیا انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادوگر ہے یا دیوانہ. اتواصوا بہ بل ہم قوم طاغون. کیا یہ اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے گئے ہیں. فتول عنہم فما انت بملوم. پس آپ ان سے رخ انور پھیر لیجئے، آپ پر کوئی الزام نہیں ہے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. اور نصیحت کرتے رہیں تاکہ یہ نصیحت ایمان والوں کو نفع دے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ. میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں، نہ میں ان سے روزی چاہتا ہوں نہ میری یہ چاہت ہے کہ وہ مجھے کچھ کھلائیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. فإن للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابهم فلا یستعجلون. اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب کا روزی دینے والا ہے اور توانائی دینے والا زور آور ہے. پس جن لوگوں نے ظلم کیا انہیں بھی ان کے ساتھیوں کے حصہ کے مثل حصہ ملے گا، لہٰذا وہ مجھ سے جلدی طلب نہ کریں. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ. پس خرابی ہے منکروں کو ان کے اس دن کی جس کا وعدہ دیے جاتے ہیں. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ ہماری سورہ زاریات یہاں مکمل ہو جاتی ہے. اب ہم اگلی سورت پڑھیں گے، سورۃ الطور. سورۃ الطور مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. والطور قسم ہے طور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی جو جھلی کے کھلے ہوئے ورق میں ہے، اور آباد گھر کی اونچی چھت کی، بھڑکائے ہوئے سمندر کی. بے شک اللہ کا عذاب ہو کر رہنے والا ہے، اسے کوئی نہیں روکنے والا. یوم تمور السماء
مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين۔ جس دن آسمان لرزنے لگے گا اور پہاڑ چلنے پھرنے لگیں گے، اس دن جھٹلانے والوں کو بڑی خرابی ہے، پس ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین هم فی خوض یلعبون یوم یدعون الی نار جہنم دعا، اپنی بےہودہ گوئی میں اچھل کود کر رہے ہیں جس دن وہ دھکے دے دے کر آتش جہنم کی طرف لائے جائیں گے۔ هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، یہی وہ آتش دوزخ ہے جسے تم جھوٹ بتلاتے تھے، اب بتاؤ کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے ہی نہیں ہو؟ اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء علیکم انما تجزون ما کنتم تعملون، جاؤ دوزخ میں، اب تمہارا صبر کرنا اور نہ کرنا تمہارے لیے یکساں ہے، تمہیں فقط تمہارے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ ان المتقین فی جنت ونعیم فاکہین بما آتاہم ربہم ووقاہم ربہم عذاب الجحیم، یقیناً پرہیزگار لوگ جنتوں میں اور نعمتوں میں ہوں گے جو انہیں ان کے رب نے دے رکھی ہیں، اس پر خوش خوش ہیں، اور ان کے پروردگار نے انہیں جہنم کے عذاب سے بھی بچا لیا ہے۔ کُلُوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون متکئین علی سرر مصفوفہ وزوجناہم بحور عین، تم مزے سے کھاتے پیتے رہو ان اعمال کے بدلے جو تم کرتے تھے، برابر بچھے ہوئے شاندار تختے جن پر تکیے لگائے ہوئے ہوں گے، اور ہم نے ان کے نکاح بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے کر دیے ہیں۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء کل امرئ بما کسب رہین، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، ہم ان کی اولاد کو ان تک پہنچا دیں گے اور ان کے عمل سے ہم کچھ کمی نہیں کریں گے۔ ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا گروی ہے، ہر شخص کی کمائی اس کی رہن ہے۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا لَغْوٌ فِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ، ہم ان کے لیے میوے اور مرغوب گوشت کی ریل پیل کر دیں گے، خوش طبعی کے ساتھ ایک دوسرے سے شراب کے جام کی چھینٹا چھپٹی کریں گے، جس شراب کے سرور میں نہ تو بےہودہ کوئی ہوگی اور نہ ہی گناہ۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ
لؤلؤ مکنون، ان کے ارد گرد ان کے 9 عمر غلام چل پھر رہے ہوں گے گویا کہ وہ موتی تھے جو ڈھکے رکھے تھے۔ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، پس آپس میں ایک دوسرے کی جانب متوجہ ہو کر سوال کریں گے۔ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، کہیں گے اس سے پہلے ہم اپنے گھر والوں کے درمیان بہت ڈرا کرتے تھے، پس اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان فرمایا اور ہمیں تیز و تند گرم ہواؤں کے عذاب سے بچا لیا۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، ہم اس سے پہلے ہی اس کی عبادت کیا کرتے تھے، بے شک وہ محسن اور مہربان ہے۔ فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مجنون، تو آپ سمجھاتے رہیں کیونکہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ ہی مجنون۔ ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، کیا کافی یوں کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، ہم اس پر زمانے کے حوادث یعنی موت کا انتظار کر رہے ہیں۔ قل تربصوا فإنی معکم من المتربصین، کہہ دیجئے تم بھی منتظر رہو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ ام تأمرہم احلامہم بہذا ام ہم قوم طاغون، کیا ان کی عقلیں انہیں یہی سکھاتی ہیں یا یہ لوگ سرکش ہیں؟ ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے قرآن خود گھڑ لیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ، اچھا اگر یہ سچے ہیں تو بھلا اس جیسی ایک ہی بات یہ بھی تو لے آئیں۔ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود بخود پیدا ہو گئے یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، کیا انہوں نے ہی آسمان اور زمین کو پیدا کیا بلکہ یہ یقین نہ کرنے والے لوگ ہیں، یا کیا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں یا ان خزانوں کے یہ دروغہ ہیں؟ ام لہم سلم یستمعون فیہ فلیأت مستمعہم بسلطان مبین، یا کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر یہ چڑھ کر سنتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ان کا سننے والا کوئی روشن دلیل پیش کرے۔ ام لہ البنات ولکم البنون ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، کہ اللہ کی تو سب لڑکیاں ہیں اور تمہارے ہاں لڑکے ہیں، کیا آپ ان سے کوئی اجرت طلب کرتے ہیں کہ یہ اس کے تاوان سے بوجھل ہو رہے ہیں؟ ام عندہم الغیب فہم یکتبون ام یریدون کیدا فالذین کفروا هم المکیدون، کیا ان کے پاس علم غیب ہے جسے یہ لکھ لیتے ہیں؟ کیا یہ لوگ کوئی فریب کرنا چاہتے ہیں تو یقین کر لیں کہ فریب خوردہ کافر ہی ہے۔ ام لہم الہ غیر اللہ سبحان اللہ عما یشرکون وَإِن يَرَوْا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ، کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور معبود ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ ان کے شرک سے پاک ہے۔
اگر یہ لوگ آسمان کے کسی ٹکڑے کو گرتا ہوا دیکھ لیں تب بھی کہیں گے کہ یہ تہ بتہ بادل ہے۔ وَإِن يَرَوْا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرْهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ تو انہیں آپ چھوڑ دیجئے یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑے جس میں یہ بے ہوش کر دیے جائیں گے، جس میں انہیں ان کا مکر کچھ بھی کام نہیں دے گا اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ بے شک ظالموں کے لیے اس کے علاوہ اور عذاب بھی ہیں لیکن ان لوگوں میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِینَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّیْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔ تو اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر سے کام لیجئے، بے شک آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ صبح کو جب آپ اٹھیں اپنے رب کی پاکی اور حمد بیان کیجئے اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح بیان کیجئے اور ستاروں کے ڈوبنے کے وقت میں۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ ہماری سورہ طور مکمل ہوتی ہے۔ اب ہم ابتدا کریں گے سورہ نجم کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ نجم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ۔ قسم ہے اس تابندہ ستارے کی جب وہ نیچے اترا، تمہارے ساتھی نہ تو راہ حق سے بھٹکے ہوئے ہیں اور نہ ہی بہکے ہوئے، اور وہ تو اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کہتے، وہ تو صرف وہی کہتے ہیں جو وحی اتاری جاتی ہے۔ اسے پوری قوت والے فرشتے نے سکھایا ہے جو زور آور ہے۔ پھر وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور بلند آسمان کے وہ کناروں پر تھا، پھر نزدیک ہوا اور اتر آیا، پس وہ 2 کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا بلکہ اس سے بھی کم۔ پس اس نے اللہ کے بندے کو وحی پہنچائی جو بھی پہنچائی۔ دل نے جھوٹ نہیں کہا جسے پیغمبر نے دیکھا۔ کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس پر جو پیغمبر دیکھتے ہیں؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اسے تو ایک مرتبہ اور بھی دیکھا تھا۔ عِندَ سِدْرَةِ
منتہا عندہا جنت المأوا، سدرۃ المنتہا کے پاس، اس کے پاس جنت المأوا ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جبکہ سدرہ کو چھپائے لیتی ہے وہ چیز جو اس پر چھا رہی تھی۔ ما زاغ البصر وما غوی، نہ تو نگاہ بہکی نہ حد سے بڑھی۔ لقد رأى من آیات ربه الکبری افرأیتم اللات والعزی، یقیناً انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے بعض نشانیاں دیکھ لی، کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا ہے؟ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ، اور منات تیسرے پچھلے کو، کیا تمہارے لیے لڑکے اور اللہ کے لیے لڑکیاں ہیں؟ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضیزیٰ، یہ تو بڑی بے انصافی کی تقسیم ہے۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءكم من ربهم الهدى، دراصل یہ صرف نام ہے جو تم نے اور تمہارے باپ داداؤں نے ان کے رکھ لیے ہیں، اللہ نے ان کے لیے کوئی دلیل نہیں اتاری، یہ لوگ تو صرف اٹکل کے اور دراصل اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور یقیناً ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ ام للانسان ما تمنی فللہ الآخرۃ والأولی، کیا ہر شخص جو آرزو کرے اسے میسر ہے؟ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے یہ جہان اور وہ جہان۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ، اور بہت سے فرشتے آسمانوں میں ہیں جن کی سفارش کچھ بھی نفع نہیں دے سکتی مگر یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی خوشی اور اپنی چاہت سے جس کے لیے چاہے اجازت دے دے۔ ان الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمیۃ الانثی، بے شک جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ فرشتوں کا زنانہ نام مقرر کرتے ہیں۔ وما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ صرف اپنے گمان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور بے شک وہم و گمان حق کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آتے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، تو آپ ان سے منہ موڑ لیں جو ہماری یاد سے منہ موڑے اور جن کا ارادہ بجز زندگانی دنیا کے اور کچھ نہ ہو۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم
من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى۔ یہی ان کے علم کی انتہا ہے، آپ کا رب اس سے خوب واقف ہے، جو اس کی راہ سے بھٹک گیا وہی خوب واقف ہے اس سے بھی جو راہ یافتہ ہے۔ آیت نمبر 30 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، یہاں ہمارا اربع سپارہ مکمل ہو جاتا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ برے عمل کرنے والوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے اور نیک کام کرنے والوں کو اچھا بدلہ عنایت فرمائے۔ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم ان ربک واسع المغفرہ هو اعلم بکم اذ انشأکم من الارض وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى۔ ان لوگوں کو جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اور بے حیائی سے بھی سوائے کسی چھوٹے گناہ کے، بے شک تمہارا رب بہت کشادہ اور مغفرت والا ہے، وہ تمہیں خوب جانتا ہے، جبکہ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور جبکہ تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں تھے، پس تم اپنی پاکیزگی بیان نہ کرو، وہی پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى، کیا آپ نے اسے دیکھا جس نے منہ پھیر لیا وہ اور بہت کم دیا اور ہاتھ روک لیا؟ عندہ علم الغیب فہو یرا ام لم ینبأ بما فی صحف موسیٰ، کیا اسے علم غیب ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے اس چیز کی خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھی؟ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور وفادار ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھی، أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی ہے۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ، اور یہ کہ بے شک اس کی کوشش ان قریب دیکھی جائے گی، پھر اسے پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور یہ کہ آپ کے رب ہی کی طرف پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے وہی رلاتا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور یہ کہ وہی مارتا ہے اور وہی دوبارہ زندہ کرتا ہے، اور یہ کہ اسی نے جوڑا یعنی نر اور مادہ پیدا کیے، مِن نُطْفَةٍ اِذَا تُمْنَىٰ، نطفہ جب کہ وہ ٹپکایا جاتا ہے۔ وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور یہ کہ اس نے دوبارہ پیدا کرنا ہے یہ اسی کے ذمہ ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور یہ کہ وہی مالدار بناتا ہے اور سرمایہ دیتا ہے، اور یہ کہ وہی شعرا ستارے کا رب ہے، اور یہ کہ اس نے عاد اول کو ہلاک کیا ہے۔ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اور سمود کو بھی
ایک کو بھی باقی نہیں رکھا۔ وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ، اور اس سے پہلے قوم نوح کو، اور یقیناً وہ بڑے ظالم اور سرکش لوگ تھے۔ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، اور مؤتفقہ شہر یا الٹی ہوئی بستیوں کو اس نے الٹ دیا، اس پر چھا دیا جو چھایا۔ بس اے انسان تو اپنے رب کی کس کس نعمت کے بارے میں جھگڑے گا۔ ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ نبی ڈرانے والے ہیں پہلے ڈرانے والوں میں سے۔ ازفت الازفۃ لیس لها من دون اللہ کاشفہ، آنے والی گھڑی قریب آ گئی، اللہ کے سوا اس کا دکھانے والا اور کوئی نہیں۔ فمن هذا الحدیث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، بس کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو اور ہنس رہے ہو؟ روتے نہیں بلکہ تم کھیل رہے ہو۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوهُ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اب اللہ کے سامنے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ الحمدللہ ہماری سورہ نجم مکمل ہوتی ہے، اور سورہ نجم کی آخری آیت جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی یہ آیت سجدہ ہے۔ تمام سننے والوں پر سجدہ واجب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ، قیامت کی گھڑی قریب آن پہنچی اور چاند پھٹ گیا، یہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ یہ پہلے سے چلا آتا ہوا جادو ہے۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ، انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام ٹھہرے ہوئے وقت پر مقرر ہے۔ یقیناً ان کے پاس وہ خبریں آ چکی ہیں جن میں نصیحت کی گئی ہے، جن میں کافی تنبیہ ہے۔ حکمت بالغۃ فما تغنی النذر فتول عنهم یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، اور کامل عقل کی بات ہے لیکن ان ڈراؤنی باتوں نے بھی کچھ فائدہ نہ دیا، پس اے نبی آپ ان سے اعراض برتیے۔ جس دن ایک پکارنے والا ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، خشعن ابصارهم یخرجون من الاجداث
كأنهم جراد منتشر. یہ جھکی ہوئی آنکھوں سے قبروں سے اس طرح نکل کھڑے ہوں گے گویا وہ پھیلا ہوا ٹڈی دل ہے. مہطعین الی الداع یقول الکافرون ھذا یوم عسر. بلانے والے کی جانب بھاگے جا رہے ہوں گے، یہ کافر کہہ رہے ہوں گے یہ تو بڑا ہی سخت دن ہے. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. اس سے پہلے قوم نوح نے بھی ہمارے بندے کو جھٹلایا تھا اور وہ دیوانہ بتلا کر خوب دھمکایا گیا تھا. فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر. پس انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ میں تو بے بس ہوں، میری مدد فرما دیجئے. فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ. پس ہم نے آسمان کے دروازوں کو زور کے منہ سے کھول دیا اور زمین سے چشموں کو جاری کر دیا. پس اس کام کے لیے جو مقرر کیا گیا تھا دونوں پانی جمع ہو گئے. وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ. ہم نے اسے تختوں اور کیلوں والی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، بدلہ اس کی طرف سے جس نے کفر کیا تھا. وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. اور بے شک ہم نے اس واقعہ کو نشانی بنا کر باقی رکھا، بس جو کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے. بتاؤ میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں کیسی رہیں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ. اور بے شک ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، پس کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے. قوم عاد نے بھی جھٹلایا، پس کیسا ہوا میرا عذاب اور میری ڈرانے والی باتیں. اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنقَعِرٍ. ہم نے ان پر تند و تیز مسلسل چلنے والی ہوا ایک بے ہم منحوس دن میں بھیج دی جو لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پٹکتی تھی گویا کہ وہ جڑ سے
کٹے ہوئے کھجور کے تنے ہیں۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بس کیسی رہی میری سزا اور میرا ڈرانا۔ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، پس کیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ کذبت ثمود بالنذر، قوم سمود نے ڈرانے والوں کو جھٹلایا۔ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ۔ اور کہنے لگے کیا ہم ہی میں سے ایک شخص کی ہم فرما برداری کرنے لگے؟ تب تو ہم یقیناً غلطی اور دیوانگی میں پڑے ہوئے ہوں گے۔ أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ۔ کیا ہمارے سب کے درمیان صرف اسی پر وحی اتاری گئی؟ نہیں، بلکہ وہ یقیناً جھوٹا اور شیخی خور ہے۔ اب سب جان لیں گے کہ کون جھوٹا اور شیخی خور تھا۔ اِنَّا مُرْسِلُو النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٍ۔ بے شک ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجیں گے، پس اے صالح آپ ان کے منتظر رہیے اور صبر کیجیے۔ ہاں انہیں خبر کر دیجیے کہ پانی ان میں تقسیم شدہ ہے، ہر ایک اپنی باری پر حاضر ہوگا۔ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ۔ انہوں نے اپنے ساتھی کو آواز دی جس نے اونٹنی پر وار کر دیا اور اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں، پس کیوں کر ہوا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے ان پر ایک چیخ بھیجی، پس ایسے ہو گئے جیسے گھاس کے باڑے والے، جیسے باڑ بنانے والے کی روندی ہوئی گھاس۔ وَلَقَدْ اور بے شک ہم نے نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، پس کیا کوئی ہے جو نصیحت کو قبول کرے؟ کذبت قوم لوط بالنذر انا ارسلنا علیہم حاصبا الا آل لوط نجیناہم بسحر۔ قوم لوط نے بھی ڈرانے والوں کی تکذیب کی تھی، بے شک ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوائیں بھیجی سوائے لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے، انہیں ہم نے سحری کے وقت نجات دے دی تھی۔ نعمتا من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر۔ اپنے احسان سے ہر شکر گزار کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ یقیناً لوط علیہ السلام نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا، لیکن انہوں نے ڈرانے والے کے بارے میں بھی شک و شبہ کیا اور
جھگڑا کیا۔ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ۔ اور لوط علیہ السلام کو ان کے مہمانوں کے بارے میں پھسلایا، پس ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دی اور کہہ دیا میرا عذاب اور میرا ڈرانا چکھو۔ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ۔ اور یقینی بات ہے یہ کہ انہیں صبح سویرے ہی ایک جگہ پکڑنے والے عذاب نے غارت کر دیا، پس میرے عذاب اور میرے ڈراوے کا مزہ چکھو۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ۔ اور یقیناً ہم نے قرآن کو واضح و نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، پس ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ اور فرعونیوں کے پاس بھی ڈرانے والے آئے تھے۔ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ۔ انہوں نے ہماری نشانیاں جھٹلائیں، پس ہم نے انہیں بڑے غالب قوی پکڑنے والے کی طرح پکڑ لیا۔ اے قریشیو، کیا تمہارے کافر ان کافروں سے کچھ بہتر ہیں، یا تمہارے لیے اگلی کتابوں میں چھٹکارا لکھا ہوا ہے؟ ام یقولون نحن جمیع منتصر سیہزم الجمع ویولون الدبر۔ یا یہ کہتے ہیں کہ ہم غلبہ پانے والی جماعت ان قریب یہ جماعت شکست دے دی جائے گی اور پیٹھ دے کر بھاگے گی۔ بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادہیٰ وامر ان المجرمین فی ضلال وسعر۔ بلکہ قیامت کی گھڑی ان کے وعدے کے وقت ہے، اور قیامت بڑی سخت اور کڑوی چیز ہے۔ بے شک گناہ گار گمراہی میں اور عذاب میں ہے۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم ذوقوا مس سقر انا کل شیء خلقناہ بقدر۔ جس دن وہ اپنے منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے، دوزخ کی آگ لگنے کا مزہ چکھو۔ بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقرر اندازے پر پیدا کیا ہے۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر ولقد اہلکنا اشیاعکم فہل من مدکر۔ اور ہمارا حکم صرف ایک مرتبہ ایک کلمہ ہی ہوتا ہے، جیسے آنکھ کا جھپکنا، اور ہم نے تم جیسے بہت ساروں کو ہلاک کر دیا ہے، پس ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ۔ جو کچھ انہوں نے اعمال کی ہیں سب نامہ اعمال میں لکھے ہوئے ہیں، اسی طرح ہر چھوٹی بڑی بات بھی لکھی ہوئی ہے۔ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ یقیناً ہمارا ڈر رکھنے والے جنتوں اور نہروں میں ہوں گے، راستی اور عزت کی بیٹھک میں، سچائی اور عزت کی بیٹھک میں قدرت والے بادشاہ کے پاس۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ۔ یہاں ہماری سورہ قمر مکمل ہو جاتی ہے۔ اب ہم پڑھیں گے سورہ رحمان۔ سورہ رحمان مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔
الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام۔ الرحمن نے قرآن سکھلایا، اس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو بولنا سکھایا۔ آفتاب و مہتاب، چاند اور سورج حساب کے پابند ہیں، اور ستارے اور درخت دونوں سجدہ کرتے ہیں۔ اس نے آسمان کو بلند کیا اور میزان عدل قائم کی تاکہ تم تولنے میں تجاوز نہ کرو، انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول میں کم نہ دو۔ اور اس نے خلقت کے لیے زمین کو بچھا دیا، فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام والحب ذو العصف والریحان، جس میں میوے ہیں اور خوشے والے کھجور کے درخت ہیں اور بھوس والا اناج ہے اور خوشبودار پھول۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار وخلق الجان من مارج من نار، اس نے انسان کو کھنکنے والی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری کی طرح تھی، اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وہ دونوں مشرقوں اور دونوں مغربوں کا رب ہے، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان، اس نے دو دریا جاری کر دیے جو ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں، دونوں میں ایک آڑ ہے، وہ اس سے بڑھ نہیں سکتے، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان، ان دونوں میں موتی اور گونگے برآمد ہوتے ہیں، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے وہ جہاز جو سمندروں میں پہاڑوں کی طرح چل پھر رہے ہیں، پس اے انسانو جن
تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آیت نمبر 25 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. یہاں ہمارا نصف سپارہ مکمل ہو جاتا ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. زمین پر جو ہے سب فنا ہونے والے ہیں، صرف آپ کے رب کی ذات ہے جو عزت اور عظمت والی ہے، باقی رہ جائے گی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. سب آسمان و زمین والے اسی سے مانگتے ہیں. وہ ہر روز ایک نئی شان سے جلوہ افروز ہوتا ہے. پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. ان قریب ہم تمہاری جانب پوری طرح متوجہ ہو جائیں گے. پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اے گروہ جن و انس، اگر تم میں آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جانے کی طاقت ہے تو نکل جاؤ. بغیر غلبہ اور طاقت کے تم نکل نہیں سکتے. اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم پر آگ کے شعلے اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا، پھر تم مقابلہ نہیں کر سکو گے. اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. پس جب آسمان پھٹ کر سرخ ہو جائے گا جیسے سرخ چمڑا، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اس دن کسی انسان اور کسی جن سے اس کے گناہوں کی پرسش نہیں کی جائے گی. پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام فبأی آلاء ربکما تکذبان. گنہگار اپنے چہروں ہی سے پہچان لیے جائیں گے اور ان کی پیشانی کے بال
اور ان کے قدموں سے پکڑ لیے جائیں گے۔ بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ہَذِهِ جہنم التی یکذب بها المجرمون یطوفون بینها وبین حمیم آن۔ یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھوٹا جانتے تھے، اس کے کھولتے ہوئے گرم پانی کے درمیان وہ گردش کریں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، دو باغات ہیں۔ بس تم اپنے رب کی کون کون سی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ذواتا افنان، ہری بھری ڈالیوں والے، بہت سی شاخوں اور ٹہنیوں والے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، ان دونوں جنتوں میں دو بہتے ہوئے چشمے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، ان دونوں جنتوں میں ہر قسم کے میووں کی دو قسمیں ہوں گی، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان، جنتی ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور ان دونوں جنتوں کے میوے بالکل قریب جھک رہے ہوں گے۔ پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، وہاں نیچی نگاہ والی حوریں ہیں جنہیں اس سے پہلے کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ ہی کسی جن نے، وہ اپنے، بس تم کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کأنہن الیاقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان، وہ حوریں مثل یاقوت اور مونگے کے ہوں گی، بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہے؟ بس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا
تکذبان، اور ان کے سوا 2 جنتیں اور بھی ہیں، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ مدحامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، جو دونوں گہری سبز سیاہی مائل ہیں، بتاؤ اب تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فیہما عینان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان، اس میں 2 ابلنے والے چشمے ہیں، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان، ان دونوں میں میوے کھجور اور انار ہوں گے، پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کی تکذیب کرو گے؟ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فیہن خیرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، اس میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ حور مقصورات فی الخیام فبأي آلاء ربكما تكذبان، گوری رنگت والی جنتی خیموں میں رہنے والیاں ہیں حوریں، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ان کو اس سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ ہی کسی جن نے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، سبز مسندوں اور عمدہ فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، تمہارے پروردگار کا نام بڑا بابرکت ہے جو عزت اور جلال والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ سورہ رحمان ہماری مکمل ہوتی ہے، اب ہم آغاز کریں گے سورۃ الواقعہ کا۔ سورہ واقعہ کا۔ سورہ واقعہ بھی مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبہ، جب قیامت قائم ہو جائے گی جس کے قائم ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ خافضۃ رافعۃ اذا رجت الارض رجا، وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگی جب زمین زلزلے سے ہلا دی جائے گی۔ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، پھر وہ غبار کی طرح منتشر ہو جائیں گے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، اور تم 3 قسم کے ہو جاؤ گے، اور تم 3 قسم کے گروہ میں ہوگے۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ
الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ۔ داہنے ہاتھ والے، پس کیسے ہی اچھے ہیں داہنے ہاتھ والے، اور بائیں ہاتھ والے کیا حال ہے بائیں ہاتھ والوں کا، اور آگے بڑھنے والے وہ تو آگے ہی بڑھنے والے ہیں، اور وہی بالکل تقرب پا جانے والے ہیں، اور وہ وہی ہیں جن کو قرب حاصل ہوگا۔ فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنتوں میں ہوں گے۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، بہت بڑا گروہ تو اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور تھوڑے سے پچھلے لوگوں میں سے۔ علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین، یہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، ایک دوسرے کے سامنے تکیے لگائے ہوئے ہوں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباریق وکأس من معین، ان کے پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے گردش کر رہے ہوں گے، آب خورے اور پیالے لے کر، ایسا جام لے کر جو بہتی ہوئی شراب سے بھرپور ہو۔ لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون، جس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ہی عقل زائل ہوگی، اور ایسے میوے لیے ہوئے جو ان کے پسندیدہ ہو۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، اور پرندوں کے گوشت جو انہیں مرغوب ہوں گے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی آہو چشم حوریں جن کی مثال ایسے ہیں گویا چھپے ہوئے موتی۔ جزاء بما كانوا يعملون، یہ صلہ ہے ان اعمال کا جو وہ کرتے رہے۔ لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما إلا قلیلا سلاما سلاما، نہ ہی وہاں کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات، صرف سلام سلام کی آوازیں ہوں گی۔ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ، اور داہنے ہاتھ والے کیا ہی اچھے ہیں داہنے ہاتھ والے۔ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ، وہ بغیر کانٹوں کی بیریوں میں اور تہ بتہ کیلوں میں۔ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ،
اور لمبے لمبے سایوں اور بہتے ہوئے پانیوں میں وفاکہۃ کثیرہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، اور بکثرت پھلوں میں جو کہ نہ ختم ہوں گے نہ ہی روک لیے جائیں گے، وفرش مرفوعہ انہا انشأناہن انشاء، اور اونچے اونچے فرشوں میں ہوں گے، ہم نے ان کی بیویوں کو خاص طور پر بنایا ہے، فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا، ہم نے انہیں کنواریاں بنا دیا ہے، شوہروں کی پیاریاں اور ہم عمر، لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ، داہنے ہاتھ والوں کے لیے ہیں، ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ، ایک بہت بڑا گروہ پہلوں میں سے ہوگا، وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، اور ایک بہت بڑی جماعت پچھلوں میں سے، وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہیں؟ بائیں ہاتھ والے گرم ہوا اور گرم کھولتا ہوا پانی اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، لا بارد ولا کریم، جو نہ تو ٹھنڈا ہوگا اور نہ ہی فرحت بخش، انہم کانوا قبل ذلک مترفین وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، بے شک یہ لوگ اس سے پہلے بہت نازوں میں پلے ہوئے تھے اور بڑے بڑے گناہوں پر اصرار کرتے تھے، وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، اور کہتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر دوبارہ اٹھا کر کھڑے کیے جائیں گے، آباؤنا الاولون قل ان الاولین والآخرین، اور کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی، آپ کہہ دیجئے یقیناً یہ سب اگلے اور پچھلے، لمجموعون الی میقات یوم معلوم ثم انکم ایہا الضالون المکذبون، وہ ضرور جمع کیے جائیں گے ایک مقررہ دن کے وقت، پھر تم اے گمراہو جھٹلانے والو، لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون علیہ من الحمیم، البتہ کھانے والے ہو تھور کا درخت اور اسی سے پیٹ بھرنے والے ہو، پھر اس پر گرم کھولتا ہوا
پانی پینے والے ہو۔ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِیمِ هَذَا نُزُلُهُمْ یَوْمَ الدِّینِ، پھر پینے والے بھی اس طرح جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں قیامت کے دن، یہ ہے ان کی مہمانی۔ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تُمْنُونَ، ہم ہی نے تم سب کو پیدا کیا، پھر تم کیوں نہیں باور کرتے؟ اچھا پھر یہ تو بتلاؤ کہ جو تم منی ٹپکاتے ہو، أَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، کیا تم اس سے انسان بناتے ہو یا ہم پیدا کرنے والے ہیں؟ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، ہم ہی نے تم میں موت کو معین کر دیا ہے اور ہم اس سے ہارے ہوئے نہیں ہیں اور ہم اس سے مغلوب ہونے والے نہیں ہیں کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور پیدا کر دیں اور تمہیں نئے سرے سے اس عالم میں پیدا کریں جس سے تم بالکل بے خبر ہو۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، تمہیں یقینی طور پر پہلی دفعہ کی پیدائش تو معلوم ہو ہی گئی ہے، پھر عبرت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ اچھا پھر یہ بھی بتلاؤ کہ تم جو کچھ کرتے ہو، أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ، کیا بھلا تم نے غور و فکر کیا جو بیج تم بوتے ہو؟ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، اسے تم ہی اگاتے ہو یا ہم اگانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اسے ریزہ ریزہ کر ڈالیں اور تم حیرت سے باتیں بناتے ہی رہ جاؤ۔ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ، کہ ہم پر تو تاوان ہی پڑ گیا بلکہ ہم تو بالکل محروم ہی رہ گئے۔ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، اچھا یہ تو بتلاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو اسے بادلوں سے بھی تم ہی اتارتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ، اگر ہماری منشا ہو تو ہم اسے کڑوا زہر کر دیں، پھر تم ہماری شکر گزاری کیوں نہیں کرتے؟ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ، اچھا ذرا یہ تو بتلاؤ جو آگ تم سلگاتے ہو،
أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں؟ اور ہم نے اسے نصیحت کا سبب اور مسافروں کے فائدے کی چیزیں بنایا ہے۔ اے اللہ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل رکھیو۔ آمین ثم آمین۔ فسبح باسم ربک العظیم۔ پس اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کیا کرو جو بہت عظیم ہے۔ الحمدللہ، یہاں ہمارا ثلاثہ سپارہ مکمل ہو گیا۔ بس اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کیجئے جو بہت عظیم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، سبحان اللہ العظیم۔ اے اللہ، اے رب العزت، ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لیجئے جو تیرے شکر گزار بندے ہیں۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ آمین ثم آمین۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، بس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی، بس میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے غروب ہونے کی جگہ کی۔ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، اور اگر تمہیں علم ہو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، بے شک یہ قرآن بڑی عزت والا ہے۔ فی کتاب مکنون، جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، تنزیل من رب العالمین، جسے صرف پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں، یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، کیا تم ایسی بات کو سرسری اور معمولی سمجھ رہے ہو اور اپنے حصے میں یہی لیتے ہو کہ تم جھٹلاتے پھرو۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، پس جب روح حلق تک آن پہنچے گی اور تم جس وقت آنکھوں سے دیکھتے رہو گے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، ہم اس شخص کی نسبت تمہارے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم دیکھ نہیں سکتے، پس اگر تم کسی کے زیر فرما نہیں ہو۔ ترجعونها إن كنتم صادقين فأما
فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اور اس قول میں سچے ہو تو اس روح کو لوٹاتے کیوں نہیں؟ پس جو کوئی اپنے پروردگار الہی سے قریب کیا ہوا ہوگا، فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ، اسے تو راحت ہے اور غذائیں ہیں اور آرام والی جنت ہے، اور جو شخص داہنے ہاتھ والوں میں سے ہے، فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ، تو بھی سلامتی ہے آپ کے لیے کہ آپ داہنے ہاتھ والوں میں سے ہیں، اور اگر کوئی جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے، فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِیمٍ، تو کھولتے ہوئے گرم پانی کی مہمانی ہے اس کے لیے، اور دوزخ میں جانا۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْحَقُّ الْیَقِینُ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّکَ الْعَظِیمِ، یہ خبر سراسر حق اور قطعی یقینی ہے، پس آپ اپنے عظیم الشان پروردگار کی تسبیح بیان کیجئے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ الحمدللہ، ہماری سورہ واقعہ یہاں مکمل ہو جاتی ہے۔ سورۃ الحدید مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، آسمان اور زمین کی بادشاہت اسی کی ہے، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت بھی دیتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم، وہی ہے جو اول ہے، جو آخر ہے، جو ظاہر ہے، اور وہی ہے جو باطن ہے، اور وہ ہر چیز کا علم جانتا ہے۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا وہو معکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر، وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ گر ہو گیا۔ وہ خوب جانتا ہے اس چیز کو جو زمین میں جائے اور جو اس سے نکلے، اور جو آسمان سے نیچے آئے اور جو کچھ چڑھ کر اس میں جائے، وہ جہاں کہیں بھی تم ہو تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے۔ بے شک لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم
بذات الصدور، آسمانوں کی زمینوں کی بادشاہی اسی کی ہے اور تمام کام اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ وہی رات کو دن میں لے جاتا ہے اور وہی دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور وہ سینوں کے بھیدوں کا پورا جاننے والا ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ فالذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر۔ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے اور اس مال میں سے خرچ کیا کرو جس میں اللہ نے تمہیں دوسروں کا جان نشین بنایا ہے، پس تم میں سے جو ایمان لائیں وہ خیرات کریں، انہیں بڑا ثواب ملے گا۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے حالانکہ خود رسول اللہ تمہیں اپنے رب پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں، اور اگر تم مومن ہو تو وہ تم سے مضبوط عہد و پیمان بھی لے چکا ہے۔ هو الذی ينزل على عبده آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الى النور وان اللہ بکم لرؤوف رحیم۔ وہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں پر واضح آیتیں اتارتا ہے تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نور کی جانب لے جائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نرمی کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے جو تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ دراصل آسمانوں اور زمینوں کی میراث کا مالک تنہا اللہ ہی ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے فی سبیل اللہ دیا ہے اور قتال کیا ہے وہ دوسروں کے برابر نہیں بلکہ ان سے بہت بڑے درجے کے ہیں جنہوں نے فتح کے بعد خیراتیں دی اور جہاد کیا۔ ہاں، بھلائی کا وعدہ تو اللہ کا ان سب سے ہے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خبردار ہے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ ولہ اجر کریم۔ کون ہے جو اللہ کو اچھی طرح قرض دے پھر اللہ تعالیٰ اسے اس کے لیے بڑھاتا چلا جائے اور اس کے لیے پسندیدہ اجر ثابت ہو جائے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک هو الفوز العظیم۔ قیامت کے دن تم دیکھو گے کہ مومن مردوں اور عورتوں کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا۔ آج تمہیں ان جنتوں کی خوشخبری ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں جن میں ہمیشہ کی رہائش ہے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ اس دن منافق مرد و عورت ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہمارا انتظار تو کرو، ہم بھی تمہارے نور سے کچھ روشنی حاصل کر لیں۔ جواب دیا جائے گا تم پیچھے لوٹ جاؤ، روشنی تلاش کرو۔ پھر ان کے اور ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں دروازہ بھی ہوگا، اس کے اندرونی حصہ میں تو رحمت ہوگی اور باہر کی جانب عذاب ہوگا۔ ینادونہم الم نکن معکم
قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور۔ یہ چلا چلا کر ان سے کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ وہ کہیں گے ہاں تھے تو صحیح، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنہ میں پھنسا رکھا تھا اور انتظار میں ہی رہے اور شک و شبہ کرتے رہے، اور تمہیں فضول تمناؤں نے دھوکے میں رکھا یہاں تک کہ اللہ کا حکم آن پہنچا، اور تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے والے نے دھوکے میں ہی رکھا۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ الغرض آج تم سے نہ فدیہ اور نہ کوئی بدلہ قبول کیا جائے گا، نہ کافروں سے، تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہاری رفیق اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ کیا اب تک ایمان لانے والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے اور جو حق اتر چکا ہے اس سے نرم ہو جائیں اور ان کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں اس سے پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر جب ان پر ایک زمانہ دراز گزر گیا تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے بہت سے لوگ فاسق ہیں۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ یقین مانو کہ اللہ ہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے، ہم نے تو تمہارے لیے اپنی آیات بیان کر دی تاکہ تم سمجھو۔ ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں جو اللہ کے خلوص کے ساتھ قرض دے رہے ہیں ان کے لیے یہ بڑھایا جائے گا اور ان کے لیے پسندیدہ اجر و ثواب ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم لهم اجرهم ونورهم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اللہ اور اس کے رسول پر جو ایمان رکھتے ہیں وہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے، اور جو لوگ کفر کرتے ہیں اور ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں وہ جہنمی ہیں۔ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ خوب جان رکھو دنیا کی زندگی صرف کھیل تماشا، زینت اور آپس میں فخر و غرور
اور مال و اولاد میں ایک کا دوسرے سے اپنے آپ کو زیادہ بتلانا ہے، جیسے بارش اور اس کی پیداوار کسانوں کو اچھی معلوم ہوتی ہے، پھر جب وہ خشک ہو جاتی ہے تو زرد رنگ میں اس کو تم دیکھتے ہو، پھر وہ بالکل چورا چورا ہو جاتی ہے اور آخرت میں سخت عذاب اور اللہ کی مغفرت اور رضامندی ہے۔ دنیا کی زندگی بجز دھوکے کے سامان کے اور کچھ نہیں۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی جانب اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کی وسعت کے برابر ہے، یہ ان کے لیے بنائی گئی ہے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کر دے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلك علی اللہ یسیر۔ کوئی مصیبت دنیا میں نہیں آتی، نہ خاص تمہاری جانوں میں، مگر اس سے پہلے کہ ہم اس کو پیدا کریں، اور وہ ایک خاص کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ کام اللہ پر بالکل آسان ہے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، تاکہ تم اپنے سے فوت شدہ کسی چیز پر رنجیدہ نہ ہو جایا کرو، تاکہ تم افسوس نہ کرو اس چیز پر جس کو تم نے کھو دیا ہو، اور نہ عطا کی ہوئی چیزوں پر اتراؤ، اور اترانے والے شیخی خوروں کو اللہ تعالی پسند نہیں فرماتا۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید۔ جو لوگ خود بھی بخل کریں اور دوسروں کو بھی بخل کی تعلیم دیں، اور جو کوئی روگردانی کرتا ہے تو بے شک اللہ تعالی بے نیاز ہے اور تعریف والا ہے۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان اللہ قوی عزیز۔ یقیناً ہم نے اپنے پیغمبروں کو کھلی دلیلیں دے کر بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور ترازو نازل فرمایا تاکہ لوگ عدل پر قائم رہیں، اور ہم نے لوہے کو اتارا جس میں سخت ہیبت اور قوت ہے، اور لوگوں کے لیے بھی اور بہت سارے فائدے ہیں، اور اس لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد بن دیکھے کون کرتا ہے۔ بے شک قوت والا اور زبردست ہے اللہ تعالیٰ۔
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں پیغمبری اور کتاب جاری رکھی تو ان میں سے کچھ تو ہدایت یافتہ ہوئے اور ان میں سے اکثر نافرمان رہے۔ ثم قفینا علی آثارہم برسلنا وقفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل وجعلنا فی قلوب الذین اتبعوہ رأفة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون۔ اس کے بعد پھر بھی ہم نے اپنے رسولوں کو پے در پہ بھیجا اور اس کے بعد عیسیٰ بن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل عطا فرمائی اور ان کے ماننے والوں کے دلوں میں شفقت اور رحم پیدا کر دیا۔ ہاں، رہبانیت یعنی ترک دنیا تو ان لوگوں نے از خود ایجاد کر لی تھی، ہم نے ان پر اسے واجب نہیں کیا تھا سوائے اللہ کی رضا جوئی کے، سو انہوں نے اس کی پوری رعایت نہ کی۔ پھر بھی ہم نے ان میں سے جو ایمان لائے تھے انہیں ان کا اجر دیا اور ان میں زیادہ تر لوگ نافرمان ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اس کے رسول پر ایمان لاؤ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت کا دوہرا حصہ عطا فرمائے اور تمہیں نور دے گا اللہ جس کی روشنی میں تم چلو پھرو گے اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ اس لیے کہ اہل کتاب جان لیں کہ اللہ کے فضل کے کسی حصے پر بھی انہیں اختیار نہیں اور یہ کہ سارا فضل اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے عطا کرتا ہے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ الحمدللہ ہمارا 27واں پارہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ ربنا
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے پاک پروردگار، جو بھی ہم نے آج کلام پاک پڑھا، اس میں کوئی کمی رہ گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی، جانے انجانے میں، الفاظ کی ادائیگی میں، سمجھنے اور سمجھانے میں کہیں کوئی لغزش ہو گئی میرے مالک تو درگزر کر دینا، معاف فرما دینا، بے شک تو معاف فرمانے والا ہے۔ اے اللہ، تیری غفور الرحیمی کا، تیری ستاری کا اور تیری اپنے بندوں کے اوپر مہربانی کا واسطہ دے کر ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں میرے مالک، تو ہمیں بخش دے، ہمیں ایمان پہ زندہ رکھنا اور ایمان کی بہترین حالت میں واپس بلانا۔ قرآن کریم کو سیکھنے کی یہ جو ادنا سی سعی ہے، اس کو بڑھا چڑھا کے قبول کر لینا۔ قرآن کریم کا جو شغف تو نے ہمیں عطا کیا، ہم تیرے شکر گزار ہیں۔ قرآن کریم کے ساتھ اس محبت میں بڑھوتی دینا، قرآن کریم کو ہماری اکھیوں کی ٹھنڈک بنانا، ہمیں محبت دینا، ہمارے بچوں، ہماری نسلوں کو قرآن کا شغف عطا فرمانا۔ آمین ثم آمین۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔